حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہے، یعنی کس دن، کس تاریخ اور کس سال کو پیدا ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہے، یعنی کس دن، کس تاریخ اور کس سال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں کتنے تھیں، بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں، کس بیوی سے کتنی اولاد تھی، ان کے نام کیا ہیں، اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے شہید ہوئے اور کتنی بیٹیاں شہید ہوئیں، آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے محرم کے حوالے سے مزید اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک حادثہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہے تو مورخین نے لکھا کہ 3 یا 5 شعبان سن 4 ہجری سوموار کے دن مدینہ منورہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال تراشے گئے اور ان کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا گیا۔ 7ویں دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 جانور ذبح کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے 1 جانور ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا عقیقہ فرمایا اور اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا بطور گھٹی کے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا حسین۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نام رکھا تھا حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے ان کا نام رکھا حسین۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی دوسری بیٹیوں کی بنسبت بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت تھی تو ان کی اولاد سے بھی ان سے بڑھ کر محبت تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے یا کسی سفر سے واپسی آتے تو پہلے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، ان کو گلے لگاتے، ان کو پیار کرتے، اور ان کو پیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سونگھتے بھی تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ادھر سے حسن و حسین آ رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، تو نبوت سے یہ گوارا نہ ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے کو چھوڑا، ممبر سے اٹھے اور اپنے انہی دونوں نواسوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لائے اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، یعنی نبوت کے کندھے جن کے لیے سواری ہوں تو یہ بہترین سواری ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سواروں کو دیکھو کہ سوار کتنے اعلیٰ ہیں، سوار کتنے بہترین ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو بروز بدھ میدان کربلا کے اندر ہوئی، اور ان کی شہادت کا المناک حادثہ پیش آیا۔ جہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کا تعلق ہے تو کتب تاریخ میں مختلف نکاح کرنا ثابت ہے، جن میں سے مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1 شہر بانو، ان کے بارے میں تاریخ ابن عساکر اور تاریخ طبری میں لکھا ہے یہ ایران کے آخری بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ اور نمبر 2 رباب بنت امرؤ القیس، ان کے بارے میں لکھا ہے ان کے والد مذہباً عیسائی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے۔ اور نمبر 3 لیلہ بنت ابی مرہ ثقفی، یہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔
اور نمبر 4 اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھیں، جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا۔ اور بعض کتب تاریخ میں ایک بیوی کا نام قزاع نقل کیا گیا ہے، اور بعض کتب تاریخ میں ایک بیوی کا نام حفصہ بنت عبد الرحمن، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، ان کا نام لکھا گیا ہے۔ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا تعلق ہے تو بعض مورخین نے 4 بیٹے لکھے ہیں اور بعض نے 6 بیٹے لکھے ہیں اور 3 بیٹیاں لکھی ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 امام زین العابدین، جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے، یہ شہر بانو سے پیدا ہوئے۔ نمبر 2 علی اکبر، یہ لیلہ بنت مرہ ثقفی سے پیدا ہوئے۔ نمبر 3 جعفر، یہ قزاع سے پیدا ہوئے۔ اور نمبر 4 علی اصغر، یہ رباب بنت امرؤ القیس سے پیدا ہوئے۔ اور بعض مورخین نے ایک بیٹے کا نام ابراہیم لکھا ہے اور بعض نے ایک بیٹے کا نام محمد لکھا ہے۔ جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ صغرا ہے، جو اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ سے پیدا ہوئی، اور ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے جو رباب بنت امرؤ القیس سے پیدا ہوئی، اور ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے جن کو فاطمہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب رہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں میدان کربلا کے اندر شہید ہوئیں، تو اس میں بھی مورخین نے مختلف لکھا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ 3 بیٹے میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور بعض نے 2 بیٹوں کا نام لکھا ہے۔ ان میں سے ایک علی اصغر ہیں اور دوسرے علی اکبر ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ میدان کربلا کے اندر شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ میدان کربلا میں جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اس وقت یہ بہت علیل تھے۔ اور بیٹیاں جہاں تک ان کا تعلق ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بھی بیٹی میدان کربلا کے اندر شہید نہیں ہوئی۔ کوئی بھی عورت، چاہے وہ حضرت امام حسین کی بیٹیاں ہوں یا دیگر خاندان کی عورتیں ہوں، کوئی بھی عورت میدان کربلا کے اندر شہید نہیں ہوئی، بلکہ ان کو قید کر کے دمشق بھیجا گیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔